نے بولا ایسے بھی وقت آنے والے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 1500 روپیہ مزدوری دینا پڑے گا، ورنہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ آنے والے وقت ہے میرے دوستو، کہاں جاؤ گے؟ زدر جاؤ، دکاندار کی پاس جاؤ، دودھ والے کے پاس، وہ 2 نمبری کا، گوشت والے کے پاس جاؤ، وہ 2 نمبری کر رہا ہے، سبزی والے کے پاس جاؤ، ناپ تول میں 3 پاؤ دے رہا ہے، فروٹ والے کے پاس جاؤ، بھائی 1 کلو کی جگہ پر آپ کو جو ہے 750 گرام دے رہا ہے، 1000 گرام کی جگہ پر۔ کہاں جاؤ گے میرے دوستوں؟ کہاں ایمان ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو ایک مولوی کو کسی نے دعوت دیا کہ حضرت یار بچوں کی دستار بندی ہے، اللہ کی قرآن پڑھے ہیں اور فضائل قرآن کے متعلق کچھ بیان کرنے کے لیے حضرت کو دعوت دے دو، بہت بڑے علامہ ہیں۔ تو ان سے دوستے کا دوستی ہے، بولے یار تمہارے سے تو دوستی ہے، آج میرے ایک شاگرد سے ملاقات ہوا، اتفاقیہ میرے شاگرد نے کہنے لگا استاد جی، میں نے بولا بیٹا کیا بات ہے؟ بولے اسے بات ہے کہ فلاں ایک علماء، نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، بہت بڑی علماء ہے، تو کہا کہ دعوت دینے گیا ہوں، حضرت کو کہہ دیا، بولے ہاں بھائی دعوت اوکے ہو گئی۔ تو 1 ہفتہ 15 دن بعد کہنے لگا بھائی آپ کی وہاں دعوت کنفرم ہے؟ بولا ہاں بالکل کنفرم ہے۔ بولے ہماری طرف سے تو کنفرم نہیں ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے حضرت صاحب کی اکاؤنٹ میں 50,000 روپے بھیج دو تو کنفرم ہوگی۔ اب میرے شاگرد بول رہا قاری صاحب میں تو پریشان ہو گیا، حضرت صاحب میں تو پریشان ہو گیا۔ آگے والے کو میں نے جا کے بتا دیا کہ بھائی آپ لوگوں نے جو بولا تھا، مولانا صاحب بول رہا کہ بھائی 50,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرنا ہے۔ میں نے بولا ہاں بھائی میرے بچوں، ایسے بھی وقت آنے والے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے مولوی صاحب کو بلایا کہ حضرت صاحب میں آپ سے نماز جنازہ پڑھوانا چاہتا ہوں میرے والد کی، تو میرے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ بولے میرے اکاؤنٹ میں 20,000 روپے ذرا بھیج دینا، میں آپ کی والد کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا، کیونکہ پیٹرول کی پیسے چاہیے۔ آپ کہا کہ میں گاڑی لے کر آ جاتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے آپ گاڑی لے کر آ جانا، کوئی بات نہیں ہے، میرے اکاؤنٹ میں آپ اس نمبر پہ جو ہے اسی اکاؤنٹ میں آپ 20,000 روپے ٹرانسفر کر دیں، 10,000 روپے ٹرانسفر کر دیں۔ میں نے بولا ایسے بھی وقت آنے والے ہیں اس دنیا کے اندر میرے دوستوں کہ بھائی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے۔ کیا ہوا بھائی؟ فلاں صاحب کے عبداللہ صاحب کے انتقال ہو گیا ہے، فلاں جو عبد الرحمن کے والد محمد عبداللہ صاحب کے انتقال ہو گئے۔ تمام حضرت سے گزارش ہے کہ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ کہ نماز کے اس ٹائم میں ہوں گے؟ بولے ظہر کی۔ بولے بھائی میں نے بولا ایسے بھی وقت آنے والے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 1500 روپیہ مزدوری دینا پڑے گا، ورنہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ آنے والے وقت ہے میرے دوستو، کہاں جاؤ گے؟ زدر جاؤ، دکاندار کی پاس جاؤ، دودھ والے کے پاس، وہ 2 نمبری کا، گوشت والے کے پاس جاؤ، وہ 2 نمبری کر رہا ہے، سبزی والے کے پاس جاؤ، ناپ تول میں 3 پاؤ دے رہا ہے، فروٹ والے کے پاس جاؤ، بھائی 1 کلو کی جگہ پر آپ کو جو ہے 750 گرام دے رہا ہے، 1000 گرام کی جگہ پر۔ کہاں جاؤ گے میرے دوستوں؟ کہاں ایمان ہے؟ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ تم نے کلمہ پڑھ کر یہ بے ایمانی کیوں کرنے لگے ہو؟ ایک اللہ کی بندے انتقال ہو گئی میرے دوستوں، انتقال ہو گیا۔ اب اس کے لیے قبر کھدا، جب قبر کر لے کر پہنچا، قبر میں دیکھا تو وہاں بہت بڑا اژدہا، وہاں سے نکل کر دوسری قبر کھودے، وہاں بھی جب پہنچا وہاں بھی بڑا اژدہا، ایسے کرتے کرتے کئی قبر تبدیل کر لی، لیکن وہ اژدہا وہاں ختم نہیں ہو کہ بھائی اس قبر سے اژدہا، اس قبر کے اندر تو اژدہا ہے، آگے والی قبر میں بھی، دوسری قبر بھی، تیسری قبر بھی، چوتھی قبر، 5واں قبر، 6واں، 7واں، 10واں قبر میں، سب میں اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ کہ بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ کہ ان کے گھر والوں سے پوچھو، تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ تمہارے شوہر کو قبر دینے کے لیے پہنچے، نماز جنازہ بھی پڑھ لی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر لی۔ حقوق اللہ میرے دوستوں، حقوق اللہ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر حقوق العباد اللہ معاف نہیں فرماتے۔ اللہ کہا کہ میری حق تو میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندے کی حق میں کبھی معاف
معاف نہیں کروں گا۔ تو جس کا حق تم نے کھایا اسی سے معافی مانگو۔ آج تم نے کسی کے دودھ میں پانی ملا کر دیا، یا ناپ تول میں کمی کیا، یا تم نے سبزی میں کمی کی، یا تم نے فروٹ میں کمی کی، تم نے گوشت میں کمی کی، یا اور کسی چیز میں کیا، تم نے فراڈ 2 نمبر کی، تو بتاؤ۔ اللہ نے تو فرمایا کہ میں حقوق اللہ، میری حق تو میں معاف کر دوں گا جب مجھ سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اور جب کوئی گناہ کرو گے کہ تقوی اختیار کرو، یعنی تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور شرک، بدعت، منافقت، تمام تر چیزوں سے بچتے ہوئے اور تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچ کر جب نکلو گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگا۔ میرے دوستو، جب تم مسلمان کلمہ گو، جب وہ ایمانداری کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی سے فراڈ نہیں کر رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب منہ دھوتے ہیں، اس کی منہ کی تمام گناہیں معاف کر دیتے ہیں اللہ، تمام صغیرہ گناہ۔ جب وہ کان کے مسے کرتے ہیں، کان کی تمام صغیرہ گناہیں معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں، اس کی ہاتھ کی تمام صغیرہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی پاؤں کی تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب وہ مکمل وضو کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ اس کی تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر استغفر اللہ، نماز سے سلام پھر کر اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہہ دیتا ہے 3 مرتبہ، اللہ پاک پروردگار عالم اس کی تمام گناہ کبیرہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی میرے دوستو رتبے کی بات ہے کہ اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دی، اس کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دی۔ مگر ایک گناہ اتنا بڑی ہے جو شرک ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ تو رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک پروردگار عالم میرے دوستوں مظلوموں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتے ہیں، عادل بادشاہ کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اور روزہ دار کے افطار کے وقت کے دعا کو اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔